وہ جب آپ پہنچے تھے نا فلسطین بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، وہ عیسائیوں نے کہا تھا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، لیکن خلیفۃ المسلمین خود آئے اور ان کے ہاتھ میں شہر کی چابیاں دیں گے. یعنی ہماری عزت اس میں ہے کہ بجائے اس کے کہ سپاہی اور فوجی ہم سے لیں، ہم سے آ کر امیر المومنین نہ کر لیں. تو پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں. جب تشریف لائے تھے تو آپ کا لباس سفر کیا تھا، حجاز سے لے کر شام تک کا بہت لمبا چوڑا سفر ہے. پھر عجیب منظر تھا کہ غلام ساتھ ہے تو کبھی وہ بیٹھتا ہے کبھی آپ بیٹھتے ہیں. تو جب وہ وہاں پہنچے تو مسلمان فوجی شہر سے باہر تھے. اب شہر کے دروازے تک جانا تھا اور آپ کی آمد کو سن کر انہوں نے دروازہ کھولنا تھا اور آپ کو چابیاں پیش کرنی تھی. تو مسلمان فوجیوں نے کہا اور مسلمان صحابہ نے کہا جو فوج کے لشکر میں پہلے سے وہاں پر موجود تھے کہ امیر المومنین، ایک تو آپ باری اس وقت غلام کی تھی تو غلام بیٹھا ہوا تھا اور آپ چلا رہے تھے سواری کو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاؤں مبارک اور آپ کے کپڑے خوب گرد آلود تھے. تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر کپڑے بدل لیں اور سواری بدل لیں، ایک اچھی سواری پر آپ ذرا شان کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو دروازے تک لے کر جائیں. ان لوگوں نے آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے کہ آپ کی آمد کے اوپر یہ شہر حوالے ہوگا مسلمانوں کے. تو ایک آفاقی جملہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. صحابہ سے کہا ادھر موجود ہوگی یاد رکھنا، آج یعنی عزت کا دن ہے کہ شہر ہمارے بیت المقدس جیسا شہر، شام کے جیسا ملک، اس کا شہر ہمارے حوالے کیا جا رہا ہے. یاد رکھنا کہ اعزنا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ عزتیں دی ہیں یہ اسلام کی وجہ سے دی، یہ اسلام کی عزت ہے. اگر تم لوگ یہ سمجھو گے کہ سواری سے اور لباس سے میری عزت بڑھے گی، یعنی اسلام کے علاوہ اگر کسی چیز میں اپنی عزت کو تلاش کرو گے، اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں اسلام کے نام پر دی ہیں، اسلام کی برکت اور اسلام کے صدقے سے. مطلب یہ تھا اس بات کا کہ اگر ہم احکامات اسلامیہ کے اوپر قائم ہیں، احکامات شرعیہ کے اوپر قائم ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہے، تو پھر مخلوق کی نگاہوں میں اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، چاہے ہماری سواری جیسی بھی ہو اور ہمارا لباس جیسا بھی ہو. اور اگر ہم نے اللہ کے احکامات توڑ دیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ غلط ہو گیا ہے، تو نہ سواری کی عزت ہمیں بچا سکتی ہے نہ لباس کی عزت ہمیں بچا سکتی ہے. یہ دیکھیں کیسی آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے. آج بھی ہم لوگ اپنی عزت سواری میں سمجھتے ہیں اور لباس میں سمجھتے ہیں. کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرے کاروبار کی نوعیت ایسی ہے کہ جب تک میں اچھی سواری نہ رکھوں تو لوگ مجھے اہمیت نہیں دیتے، میں ذرا بڑھیا قسم کی سواری میں جاؤں تو ڈیل آسانی سے ہو جاتی ہے. ذرا اچھا لباس پہن کے، جو ہمارے دوست بینکرز جو ہیں یہ بیچارے کتنے اچھے اچھے لباس، کتنے مہنگے مہنگے اپنی آدھی تنخواہیں اپنے لباسوں پر لگا دیتے ہیں. کیوں شاہ صاحب آپ بھی بینک میں رہتے ضمانت ہیں؟ 31 سال شاہ صاحب کہہ رہے ہیں میں بینک میں رہا ہوں. کہتے ہیں 70,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں، 35,000 روپے کپڑے جوتے پر لگ جاتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ جس کے پاس جاتے ہیں اس سے بات کرنے کے لیے تو وہ تو لباس دیکھتا ہے، وہ تو سوٹ دیکھتا ہے کتنا کیسا سوٹ ہے اور کیسی جناب والی جوتا کیسا ہے. یہ تصورات ہم کو اس مادی دنیا نے دی. اگر اللہ کے ساتھ کسی کا معاملہ درست ہے تو اللہ جل شانہ اس کا روب بھی ڈال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے کے دل کے اندر اس کی جگہ بھی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت اور اچھے نیک جذبات بھی پیدا کر دیتے ہیں. چاہے اس نے جو کچھ بھی پہنا ہو، جیسا بھی اس کا لباس ہو، جیسا بھی اس کا جوتا ہو، جیسا بھی اس کی سواری ہو. صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل، سخت دھوپ تھی، کہیں مدینہ سے باہر کہیں نکلے تھے، واپس آ رہے تھے، چہرے کے اوپر جس طرح آج کل کا موسم ہے تو مکہ اور مدینہ کا موسم تو اس سے بھی زیادہ گرم ہے، تو کہا کہ انہوں نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی، دھوپ سے بچے، دوپہر میں جیسے لوگ چادریں ڈالتے ہیں تو چادر ڈالی ہوئی تھی. تو ایک غلام کی جا رہا تھا گدھے کے اوپر، تو اس سے دیکھا امیر المومنین جا رہے ہیں تیز تیز مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لیکن شہر سے باہر سے آ رہے ہیں. مدینہ منورہ تھا ہی کتنا ہے، آج کل کی ایک بستی کہہ لیں، ایک محلہ کہہ لیں آج کل کا، اس زمانے آبادی کے اعتبار سے ہدایت کا تو سب سے بڑا مرکز تھا لیکن آبادی بہت تھوڑی سی. تو یعنی میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ اتنی آبادی کم تھی کہ اس زمانے کا جو مدینہ منورہ تھا وہ سارا کا سارا آج کی مسجد نبوی میں آ گیا، بلکہ آج کی مسجد نبوی اس دور کی اس زمانے کے مدینہ منورہ سے بڑی ہو گئی ہے، اس کی حدود بڑھ گئی ہیں. اس سے کچھ اس کا پتہ ہمیں ایسے چلتا ہے کہ کچھ چشموں کا ذکر آتا ہے سیرتی کتابوں میں کہ یہ چشمہ مدینہ سے باہر اس جگہ پر تھا. آج دیکھیں تو وہ چشمہ مسجد نبوی کے اندر ہے، اس کی جگہ اندر ہے، چشمہ تو نہیں رہا لیکن اس کی جگہ ہے، موجود ہے مسجد نبوی کے اندر. تو وہ غلام آ رہا تھا اور گدھے پر تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے گدھا روک دیا. تو عمر فاروق کو کہا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ جائیں. تو جب اس نے بیٹھ جائیں تو وہ غلام خود آگے ہو گیا کہ وہ جو ہڈی والی جگہ ہوتی ہے خود اس کے طرف ہو گیا. عمر فاروق کو جو اس کی کمر کی نرم جگہ ہوتی ہے وہ جگہ خالی کر دی عمر فاروق کے لیے. عمر فاروق نے کہا کہ نہیں
تم نے اچھی جگہ میرے لیے کیوں چھوڑی؟ جا تو تم رہے ہو، تم تو مجھے ایک طرح سے سواری، جس کو آج کل کہتے ہیں نا لفٹ دے رہے ہو، تو سواری کے اندر لفٹ دے رہے ہو، تو تم نے میرے لیے اچھی جگہ کیوں چھوڑی؟ اس کو کہا کہ نہیں، نرم جگہ کے اوپر، اس کی کمر کے اوپر تم بیٹھو گے، ہڈی کے اوپر میں بیٹھوں گا، جو اس کی کمر کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بیٹھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ غلام کے پیچھے بیٹھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گدھے کے اوپر، اور آپ مسجد نبوی کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ زمانہ تھا کہ آپ امیر المومنین تھے، اور دنیا کے کونے کونے تک جمعے کے خطبوں کے اندر اور آپ کا نام پڑھا جاتا تھا۔